بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ کہف میں مذکورہ اصحاب کہف کا کتا اپنے دونوں بازوں کو پھیلائے کیوں بیٹھا رہا؟ آلمینیا جرمن کا ایک فزیشین ڈاکٹر کا بیان ہے کہ میں کسی سفر میں ایک بار ایئرپورٹ پر تھا کہ اچانک ایک نوجوان نے قرآن کا مترجم نسخہ مجھے گفٹ کیا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے تھینکس کرتے ہوئے لے لیا اور اس کے سامنے سے اوجھل ہونے کے بعد اس کو پھینک دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میری بھی فلائٹ کا وقت ہو چلا اور میں جہاز میں بیٹھ گیا۔ سفر طویل تھا۔ اقتدار کی وجہ ادھر ادھر پلٹی لی تو جیب میں کچھ وزن سا محسوس ہوا۔ نکالا تو وہی قرآن کا نسخہ تھا جیسے میں بھول گیا۔ خیر دل میں خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح کیا ہے اس میں۔ میں نے کھولا تو میرے سامنے سورۃ کہف کھلی اور میں دھیرے دھیرے ورق گردانی کرنے لگا۔ اچانک میں دو ایسی آیتوں سے گزرا جنہوں نے مجھے ٹھہرنے اور غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دونوں آیتیں یہ جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ آفتاب وقت طلوع اس کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بے وقت غروب اس کے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ دوسری آیت یہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹ دلایا کرتے تھے۔ ان کا کتا بھی چوکٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کا سونا اور کروٹیں لینا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اسی لیے ضروری ہے تاکہ اس کا جسم اگر ایک ہی کروٹ رہے گے تو خراب ہونے کا اور جسم کو مٹی کے کھا جانے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر کو اس سے بھی کوئی حیرت نہیں جس میں ہے کہ ترجمہ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب وقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بے وقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے، کیونکہ سورج غار میں روزانہ داخل ہوتا ہے مگر ڈائریکٹ ان کے جسم پر روشنی نہیں پڑتی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ علم طب میں یہ بات ہے تاکہ جسم پر بستر کے نشانات نہ پڑیں، ضروری ہے کہ کمرہ ہوادار ہو، سورج کی روشنی اس میں آتی جاتی رہے لیکن سیدھی جسم پر نہ پڑے۔ پھر ڈاکٹر دوسری آیت کے بارے میں غور و فکر کے بعد کہتا ہے کہ کروٹ لینا بھی ضروری اس لیے ہے، ایک ہی کروٹ پڑے رہنے سے جسم پر زخم نہ پڑے اور پھر اس میں بدبو پھیل جاتی ہے اور جسم اپنی خوراک بنا لے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب تک مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ حیرت زدہ کیا ہے وہ اس کا کتا ہے، جس کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے کروٹ نہیں لی بلکہ ویسے ہی اپنے دونوں بازو پھیلائے ایک ہی حالت میں تقریباً 309 برس بیٹھا رہا اور اس کے جسم کو کچھ نہیں ہوا اور نہ زخم لگے اور نہ ہی اس میں بدبو پیدا ہوئی۔ اس آیت کریمہ نے اسے تحقیق کرنے پر مجبور کر دیا اور اس پر ریسرچ کرنے لگا۔ اس کی حیرت کی اس وقت انتہا نہ رکھی جب تحقیق سے اس نے یہ پایا کہ کتے کے جسم میں چمڑے کے نیچے ایک غدود ہوتا ہے جو ایسے قسم کا کوئی مادہ نکالتا ہے جس سے کتا اگر زندہ ہے تو اس کا چمڑا خراب نہیں ہوتا بھلا وہ کتنے ہی برس تک کیوں نہ بیٹھا رہے۔ ان سب کا کتا ان سب کی طرح کروٹ نہیں لے رہا تھا۔ ان معجزاتی آیت کریمہ نے اس آلمانی ڈاکٹر کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا، الحمدللہ۔ قرین کرام، اور ہمیں اس آلمانی ڈاکٹر کے اسلام قبول کرنے نے حیرت کر دیا کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس ڈاکٹر نے پڑھا، سمجھا، تحقیق و تدبیر کیا، غور و فکر کیا اور ایک بہترین نتیجے پر پہنچا۔ ہم نے سورۃ کہف سینکڑوں بار پڑھی ہوگی بلکہ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس طرح غور کیا ہے کہ ان سب کے کروٹ لینے کا سبب کیا تھا؟ اور کتا ایک حال میں بیٹھا رہا، اس نے کروٹ نہیں لی، اس کا سبب کیا تھا؟ اس لیے اللہ ہمیں تدبیروں اور غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا اپنی وفاداری کے سبب جنت میں جائے گا، جبکہ کتا نجس العین ہے اور جنت پاکیزہ مقام ہے جو اللہ کے مقربین کے لیے مخصوص ہے۔ اس میں حرام اور نجس جانور کا داخلہ کس طرح ممکن؟ کیا قرآن و حدیث میں اصحاب کہف کے کتے کا کوئی ذکر موجود ہے؟ آخر کتے نے اصحاب کہف کے ساتھ کون سی وفاداری نبھائی کہ جس کی بنا پر اس کتے پر جنت واجب ہوئی؟ آئیے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ کتا کو نجس العین کیوں کہتے ہیں۔ 3 وجوہات ہے جس کی بنا پر کتا حرام ہے۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ کتا ساری رات جاگتا ہے اور جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ آندھے منہ ہو کر سو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کتا اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ نفرت کا اظہار کرتا ہے اور بھونکتا رہتا ہے۔
تیسری وجہ یہ ہے کہ کتا اپنا کھانا کھا کر باقی بچے کھانے کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آ سکے۔ یہ تو ہوگی کتے کی نجاست کی باتیں۔ اب آپ کو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ کتے پر جنت کیوں واجب ہوئی، پہلے آپ کو مختصر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جس سے معلوم ہو سکے کہ کیسے ایک کتے نے ان سے وفاداری کی۔ دقیانوس ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو کہ آج سے 2000 سال پہلے روم کا بادشاہ تھا، اور افسوس شہر اس کا دارالحکومت تھا۔ پورے شہر میں جو کوئی بھی بتوں کی پوجا سے انکار کرتا، بادشاہ دقیانوس اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ کچھ نوجوانوں نے دیکھا کہ ایک ایمان والے شخص کو جب دقیانوس نے قتل کروایا تو فرشتے اس کی روح لینے کے لیے آسمان سے بارات کی طرح آئے۔ یہ روح پرور منظر دیکھ کر ان نوجوان کا ایمان بھی جاگ اٹھا، انہوں نے بھی بتوں کی پوجا سے انکار کر دیا اور کھلے عام اللہ پاک کی عبادت کرنے لگا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے روایت ہے کہ انہوں نے ان افراد کی تعداد 6 بتائی ہے، جن کے نام جملیخہ، مکسلیمینہ، مسلینہ، مرنوش، برنوش اور شاسنوش، جبکہ 7واں ان کے ساتھ چرواہا تھا جو کہ ان کو راستے میں ملا۔ 8واں ان کے ساتھ ایک کتا تھا جس کا نام قطمیر بتایا گیا۔ اب ہوا یہ، ان 6 ایمان والوں کو بادشاہ دقیانوس نے 3 دن کی مہلت دی کہ وہ بتوں کی پوجا شروع کر دے، نہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ 6 نوجوان کچھ سامان کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ شہر کی سرحد پر انہیں ایک چرواہا ملا، جب انہوں نے چرواہے کو اپنے ایمان کا واقعہ سنایا تو اس کا بھی ایمان جاگ اٹھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چرواہے نے اپنی بکریوں کو آزاد کر دیا، جبکہ اس کے پاس ایک کتا بھی تھا جس کو وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے۔ شہر افسوس سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ بادشاہ دقیانوس کو جب اس بات کا علم ہوا تو اپنے فوج کو لے کر ان کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ اس غار کے منہ پر پہنچا جس پر اصحاب کہف نے پناہ لے رکھی تھی، تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک شکاری کتا اپنے اگلے دونوں پاؤں پھیلائے غار کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ فوج جب غار میں جانے لگی تو بادشاہ نے کہا کہ غار میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو یہ کتا ضرور بھونک رہا ہوتا یا پھر ان کو کھا جاتا۔ کتا بادشاہ اور فوج کو دیکھ کر بھی اس طرح سکون سے بیٹھا رہا۔ اس طرح وہ بادشاہ واپس لوٹ گیا۔ اللہ پاک سورہ کہف کی آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے، ان کا کتا غار کے دہانے کے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے پڑا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کہف اس غار میں 309 سال تک سوئے رہے، اور جب ایک نیک دل بادشاہ بیدروس کی حکومت آئی تو اس کے زمانے میں لوگ یہ قیاس کرنے لگے کہ ایک دفعہ جو مر جائے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بادشاہ بیدروس نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ کوئی ایک ایسا معجزہ دکھا کہ میرے لوگ یہ مان جائیں کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اور قیامت برپا ہوگی۔ اللہ نے بادشاہ کی دعا قبول کی اور ایک چرواہے نے اپنی بکریاں پالنے کے لیے اسی غار کو چنا جس میں صحابہ کہف تھے۔ اس چرواہے نے غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرایا جس سے صحابہ کہف باہر آ گئے۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ کتے کی ایک عادت بھونکنا ہے، لیکن سورۃ کہف کے کتے نے بس اپنی ایک عادت چھوڑی تو اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا، یہیں پر حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے۔ یہ تمام باتیں تفصیل سے بتانے کا مقصد تھا کہ تمام باتیں جس سے کتا نجس العین ہے۔ ذرا غور کریں کہ کیا آپ اس عادت کا یا اس فطرت کا شکار نہیں ہے؟ ساری رات اپنے بے جا مصروفیات میں جاگ کر طلوع آفتاب کے وقت سو جاتے ہیں۔ اپنے ہی بہن بھائیوں کو نفرت سے دیکھنا ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کرنا ہے۔ میری اور آپ کی فطرت کا حصہ نہیں ہے۔ اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے بعد کھانے کو فریج جیسی مشین میں فریز کر دینا اور بعد میں ضرورت نہ پڑنے پر ضائع کر دینا ہمارا روز کا معمول نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک پلیت جانور اپنی ایک بری عادت کو کچھ دیر کے لیے ترک کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر جنت واجب کر دیتا ہے، اور ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں۔ آئیے آج ہی عہد کرتے ہیں کہ ہم تمام برے اعمال چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں دل جان سے مگن رہیں گے۔ اللہ پاک ہم کو صراط مستقیم پر ڈٹ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔